السلام علیکم۔ گاؤں سے اچانک چھوٹا دیور میرے پاس آ کر رہنے لگا۔ شوہر بیرون ملک تھا۔ ایک روز میری طبیعت خراب تھی تو دیور کو کمرے میں سلا لیا اور پھر کچھ مہینے بعد میں امید سے ہو گئی، لیکن شوہر کو بتایا تو اس نے کچھ نہ کہا، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو ابھی کچھ ہی دیر پہلے میری ساس کا فون بند ہوا تھا۔ کہنے لگیں کہ کل ہی اظہر یہاں شہر پہنچ جائے گا، اس کی نوکری شہر میں لگی ہے۔ یہ سن کر میں کچھ تذبذب سی ہوئی تھی، کیونکہ میں اکیلی اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی تھی اور میرا شوہر فرمان بیرون ملک میں نوکری کے لیے گیا تھا۔ میں شہر میں رہنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں گاؤں سے آئی تھی۔ فرمان کی نوکری پہلے ہی شہر میں تھی۔ شادی ہوتے ہی وہ مجھے شہر لے آیا، لیکن پھر اس کی کمپنی والوں نے اسے بیرون ملک بھیج دیا۔ میں نے اسے بہت کہا کہ وہ مجھے گاؤں واپس بھیج دے، میں اپنے میکے میں رہ لوں گی اور سسرال بھی گاؤں میں ہی ہے، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، تم اسی فلیٹ میں رہو گی۔ پچھلے 3 مہینے سے میں اکیلی فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ اب تو میری آس پاس کے لوگوں سے جان پہچان ہو گئی تھی، دل بھی لگ چکا تھا، لیکن دیور کے آنے کا سن کر میں پریشان تھی۔ اگر میرا شوہر یہاں پر ہوتا تو مجھے فکر نہ ہوتی، لیکن دیور کا یہاں میرے ساتھ اکیلے رہنا کچھ غیر مناسب سا لگ رہا تھا، لیکن میں اپنی ساس کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو جب فرمان کا فون آیا تو میں نے انہیں اپنی ساس کی بات بتا دی۔ وہ کہنے لگیں یہ تو اچھی بات ہے، وہ آ جائے گا تو مجھے تمہاری فکر بھی نہیں رہے گی۔ میں نے کہا فرمان لیکن کیسے؟ اکیلی اس کے ساتھ میں کیسے ایک گھر میں رہ سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بھائی ہے میرا، تمہیں اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ جس غضبناک لہجے سے اس نے مجھے کہا تھا، میں آگے سے کچھ بول نہیں پائی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اظہر شروع سے ہی ناپسند تھا۔ فرمان اور ہم دونوں ہی میری دور کی خالہ کے بیٹے تھے۔ میں انہیں زیادہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن جب بھی برادری میں کسی کی شادی ہو جائے تو سبھی اکٹھے ہوتے تھے۔ فرمان شروع سے سلجھے ہوئے مزاج کے انسان تھے، لیکن اظہر اتنا ہی باتونی اور کچھ لوفر قسم کا بھی تھا۔ لڑکیوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا اس کی عادت تھی۔ جو باتیں میں نے اس کے بارے میں گاؤں کی لڑکیوں سے سن رکھی تھیں، میں اسے نظر بھر کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا، نوکری لگ جانے کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ کئی مہینے تک یہاں رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نوکری پکی ہو جائے تو سال یا سال یہیں پر رہے، اور فرمان تو 6 مہینے سے پہلے آنے والے نہیں تھے۔ میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اگلے روز میں نے اس کی پسند کی بریانی بنا لی، کیونکہ میری ساس نے خاص تاکید کی تھی۔ 7 بجے میرے گھر کی پہلی بیل بجی۔ مجھے معلوم تھا کہ اظہر ہی ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے مسکراتا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ بڑی بے تکلفی سے اپنا بیگ لے کر اندر آ گیا۔ کہنے لگا توبہ ہے، یہ بس کا سفر بھی تھکا کے رکھ دیا اس نے مجھے۔ وہ 2 دن تو بس لمبی تان کر سو گیا۔ پھر کہنے لگا میرا کمرہ کون سا ہے؟ میں اس فلیٹ میں بس 2 ہی کمرے تھے۔ میں نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کمرے میں زیادہ فرنیچر نہیں تھا، اسے میں نے ڈرائنگ روم کے طور پر سیٹ کیا تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا۔ کہنے لگا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، ایسا کرو تم یہاں پر سو جانا، مجھے تو بیڈ پر ہی نیند آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بڑے آرام سے میرے کمرے میں چلا گیا۔ میں اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ اس وقت میں اس سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ کیا سوچے گا کہ بھابھی نے آتے ہی بحث شروع کر دی۔ وہ مجھ سے 2 سال ہی چھوٹا تھا، لیکن دیکھنے میں ظاہر ہے اپنے قد کاٹ کی وجہ سے مجھ سے بڑا ہی لگتا تھا۔ میں نے کھانا گرم کر لیا، تب تک وہ نہا دھو کر آ گیا۔ بریانی دیکھ کر بھی خوش ہو گیا۔ کہنے لگا بہت ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں۔ میں تو خیر پہلی دفعہ ہی کھا رہا ہوں، کیونکہ شادی کے فوری بعد تم شہر آ گئی تھی۔ یہ کہنے کے بعد کہنے لگا تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں، چلو آؤ تمہیں تحفہ دکھاتا ہوں۔ بڑی بے تکلفی سے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ میں نے غصے سے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا پہلے تمہیں تحفہ تو دکھا دوں۔ پھر اس نے مجھے ایک فینسی سوٹ دیا۔ کہنے لگا یہ تمہارے لیے۔ میں نے وہ رکھ لیا، لیکن جس قسم کا وہ لڑکا تھا میں نے یہی سوچا تھا کہ مجھے اس سے دور ہی رہنا چاہیے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کو کس عذاب میں مبتلا کر لیا ہے۔
رات کو اظہر میرے کمرے میں ہی سویا تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹنا پڑا۔ میں نے سوچا تو یہی تھا کہ اگلے روز اسے کہہ دوں گی کہ مجھے اپنے کمرے کی عادت ہے۔ اگر اسے مشکل ہے تو وہ صوفے لاؤنج میں رکھ کر ڈرائنگ روم کو ہی کمرہ بنا لے۔ نہ جانے اس نے کب تک رہنا تھا، لیکن صبح جب میں اٹھ کر باہر آئی تو وہ جا چکا تھا۔ لیکن دوپہر کو وہ بڑا ہی خوشی خوشی گھر میں داخل ہوا۔ کہنے لگا، میری نوکری پکی ہو گئی ہے، کل سے جوائن کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بڑے بے ڈھنگے انداز سے لاؤنج میں بیٹھا تھا اور سامنے رکھی ٹیبل پر اس نے اپنے پاؤں رکھ دیے۔ کہنے لگا، اف، تھک گیا ہوں، مجھے ایک کپ چائے بنا دو۔ میں اس کی بڑی بھابھی تھی، لیکن آپ جناب کا کوئی بھی تکلف اس نے نہیں برتا تھا۔ میں نے اسے چائے بنا کر دے دی اور کہا کہ مجھے اپنے کمرے کی عادت ہے، اس لیے وہ ڈرائنگ روم کو اپنا کمرہ بنا لے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری اس بات کا اس طرح کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ کہنے لگا، اگر تم چاہو تو ہم ایک ہی کمرے میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ کھول گیا تھا۔ میں نے غصے سے دیکھا تو وہ کہنے لگا، میں مذاق کر رہا تھا۔ میں تو اٹھ کر کچن میں چلی گئی تو مجھے کہنے لگا، ویسے تم غصے میں بہت خوبصورت لگتی ہو۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس قسم کی باتوں کا عادی ہے، چاہے سامنے والا اس کی ایسی باتوں سے ضد ہی کیوں نہ ہو، وہ باز نہیں آتا۔ میں رات کا کھانا بنا رہی تھی اور وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن جس قسم کی وہ انگلش مووی دیکھ رہا تھا، ساری آوازیں مجھے کچن کے اندر سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی واہیاتی اور بےہودگی پر میرا جی چاہا کہ اسے کھری کھری سنا دوں، کیونکہ اسے تمیز نہیں تھی کہ گھر میں ایک بھابھی بھی موجود ہے۔ رات کا کھانا بنا کر ہی میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا حشر دیکھا تو میرا سر پیٹنے کو دل چاہا۔ پورے کمرے میں اس کے کپڑے میرے کمرے میں بکھرے پڑے تھے، کہیں تولیہ، کہیں جوتے، کہیں موزے۔ جتنی میں نفاست پسند تھی، وہ اتنا ہی بے ترتیب قسم کا انسان تھا۔ میں نے اس کے سارے کپڑے اٹھائے اور مشین میں ڈالے اور اس کا بیگ بند کیا اور لاؤنج میں رکھ دیا۔ اگلے ہی روز اس نے کمرے میں بیڈ لا کر رکھ دیا۔ میں اظہر کے گھر آنے سے پہلے ہی کھانا بنا کر اپنے کمرے میں آ کر کمرے میں دروازہ لاک کیے بیٹھی تھی کہ جب یہ کھانا کھا کر سو جائے گا تبھی کمرے سے باہر نکلوں گی۔ جتنا میرا اس سے کم سامنا ہو بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک نمبر کا بدتمیز تھا۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اس نے میرے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا، کھانا ٹیبل پر لگا دو افشاں، کب سے بھوک لگی ہے اور تم ہو کہ تمہیں احساس ہی نہیں کہ کوئی بھوکا پیاسا باہر بیٹھا ہے۔ میں نے کہا، سب کچھ تیار ہے، تم پلیٹ میں ڈالو اور کھا لو، یہ تم خود بھی کر سکتے ہو۔ میری بات پر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن… یہ کہہ کر وہ پھر سے مسکرانے لگا۔ اس کی معنی خیز مسکراہٹ مجھے بری لگتی تھی۔ پھر میرے تھوڑے قریب ہو کر کہنے لگا، مجھے عادت نہیں ہے ان کاموں کی، اس لیے تمہیں زحمت تو ہوگی، لیکن یہ سارے کام تمہیں ہی کرنے پڑیں گے۔ چلو جاؤ، جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا اور کچن میں چلی گئی، کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر لگا دیا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی، اس لیے اپنی پلیٹ بنائی اور اپنے کمرے میں جانے لگی تو وہ کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی، یہاں میرے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، مسلمان ہوں، مجھ پر انسانی گوشت حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، بھابھی ہو تم میری، لیکن نہ جانے مجھ سے بات کرتی ہو نہ کچھ کہتی ہو۔ میں تو سخت بور ہو چکا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ فرمان بھی اسی لیے بیرون ملک گیا کیونکہ تم اس کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ رکھتی ہوگی، تبھی تو جان چھڑا کر گیا ہے تم سے۔ اس کی اس قسم کی باتوں کو سن کر میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے کہا، تم اپنے کام سے کام رکھو تو زیادہ بہتر ہے، تمہیں کھانا مل رہا ہے، بس وہ کھایا کرو۔ میں کہاں بیٹھتی ہوں، کیا کرتی ہوں، کیا نہیں کرتی، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے غصے سے بولتے ہوئے دیکھ کر وہ تمسکرانہ مسکرایا تھا۔ کہنے لگا، یوں بات مت کیا کرو، غصے میں تم زیادہ اچھی لگنے لگتی ہو۔ ہائے کاش کہ فرمان کی جگہ میں ہوتا تو اس کی بات سن کر مجھے آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا، کیسی شرم؟ جانتی ہو دیور بھابھی میں کیسے کیسے مذاق اور باتیں چلتی ہیں، لیکن تم تو شاید آدم بیزار قسم کی لڑکی ہو۔
میرے ساتھ ذرا وقت گزارو تو تمہیں اندازہ ہوگا زندگی کتنی حسین ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک کے بعد ایک روٹی کے نوالے منہ میں ڈال رہا تھا۔ میں بس اسے تعصب سے ہی دیکھ سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ فرمان سے بات کرتی ہوں، وہی تمہیں تمیز سکھائے گا کہ بھابھی سے کیسے بات کرتے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ اس بات پر وہ اپنا رویہ درست کر لے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اسے تو جیسے کسی بات کی پرواہ تک نہ تھی۔ میں فون پہ فرمان کو اثر کے بارے میں سب کچھ بتاتی تھی کہ وہ کس قسم کی باتیں میرے ساتھ کرتا ہے، لیکن فرمان عجیب انسان تھا۔ کہتا کہ تم غلط سوچتی ہو، وہ ایسا نہیں ہے۔ اسے اپنے بھائی پر نہ جانے کیوں اتنا بھروسہ تھا، وہ کوئی بات بھی اثر کے خلاف سننے کو تیار نہ تھا۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے ایک عجیب و غریب شور سنائی دیا اور اسی شور کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے کمرے کی گیلری میں کوئی موجود ہو۔ میرا دل تو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میرے کمرے کی گیلری میں اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ میں خاموشی سے بیڈ سے نیچے اتری اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گیلری کی طرف آ گئی۔ میں نے ہلکا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ دو نوجوان ہاتھ میں پسٹل لیے گیلری میں کھڑے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری گیلری کا دروازہ اندر سے لاک ہے یا کھلا ہے۔ اگر وہ کمرے کے اندر آ جاتے تو پھر اس سے آگے تو سوچنا میرے لیے سہانے روح تھا۔ تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے دروازے تک پہنچی اور اپنا کمرہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں پوری طرح بدحواس تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میرا کمرہ اندر سے لاک تھا، باہر سے نہیں۔ وہ لوگ تو دروازہ کھول کر باہر بھی آ سکتے تھے، اسی لیے میں نے دیور کے کمرے کا دروازہ کھٹکا دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ شاید وہ بھی گہری نیند سے جاگا تھا۔ مشکل ہی آنکھیں کھول کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میرے سے ایک نظر دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے فوراً اسے پیچھے ہٹا کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کر بہت حیران تھا۔ میری یہ حالت تھی کہ بدحواسی کی وجہ سے لفظ زبان سے نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے بامشکل کہا، میرے کمرے میں چور۔ میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ سن کر تو میرے اوزان بھی خطا ہو گئے تھے۔ میں اپنے کمرے کی دستک کی آواز سن کر تو اثر بھی گھبرا گیا تھا، لیکن میری حالت تو یہ تھی کہ میرا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ خوف کے مارے کیسے، لیکن میں اس کے سینے سے لگ گئی اور اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ میں نے کہا، باہر چور ہے۔ یہ لوگ میرے کمرے میں تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، خوف کے مارے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری جان ہی نکل جائے گی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس بالکل بھی نہ تھا۔ شاید میں بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی۔ کمرے میں دوبارہ سے دستک ہونے لگی۔ باہر جو بھی تھا وہ کہنے لگا کہ دروازہ کھولو۔ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ دروازہ نہ کھولنا، یہ ہم دونوں کو مار ڈالیں گے۔ میں نے ان کے ہاتھوں میں پسٹل دیکھا ہے۔ میں اس کے پہلو سے لگی، یوں سب کہہ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، یہ لوگ اندر نہیں آ سکتے، دروازہ لاک ہے۔ اس نے مجھے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن میں خوف کے مارے اس قدر ڈری سہمی ہوئی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے بیڈ تک لے آیا، پھر مجھے بیڈ پر بٹھایا، خود بھی میرے برابر میں بیٹھ کر کہنے لگا، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اس بار کرخت لہجے میں نوجوان نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ یہ سن کر میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ میں نے کہا، تم باہر نہیں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا، یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوا لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک دراز سے پسٹل نکالی۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل سینے میں جیسے تھم سا گیا تھا۔ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہیں وہ آپس میں دست و گریبان نہ ہو جائیں، کہیں وہ لوگ اسے گولی ہی نہ مار دیں۔ فوراً سے اٹھ کر اثر کے پاس آئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے، میں کوئی بزدل تھوڑی ہوں، ان کا منہ توڑنا اچھے طریقے سے جانتا ہوں، بس تم کمرے سے باہر مت نکلنا۔ میں رونے لگی، اس سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے تم کہیں مت جاؤ، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں مار ڈالیں۔ وہ کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، مجھے لڑنا بھی آتا ہے اور گولی بھی چلانی آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر مجھے باہر سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ لوگ جیسے لڑ رہے تھے اور میرا دل اندر ہی تھا کہ جیسے کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگ رہا ہو۔
میرے ہونٹ سفید پڑ چکے تھے، میری رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ میں دونوں مٹھیاں بند کیے بیڈ پر بیٹھی تھی، بری طرح سے کانپ رہی تھی کہ کہیں اگر اظہر کو کچھ ہو گیا تو وہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ خوف کے مارے میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے، لیکن میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ شاید خوف کے مارے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میری آنکھ چڑیوں کے چہچہانے سے کھلی تھی۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھی تو دیکھا کہ اظہر کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے بال بھی کھلے اور بکھرے ہوئے تھے، لیکن میں اکیلی اس کے کمرے میں تھی۔ ایک دم تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کے کمرے میں آئی کیسے، لیکن پھر رات کا گزرا واقعہ مجھے یاد آنے لگا۔ میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ مجھے تو یہ تک معلوم نہ تھا کہ باہر ہوا کیا تھا۔ میں فوراً سے اس کے کمرے سے باہر آئی تو اظہر صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے بازو میں پٹی بندھی ہوئی تھی اور سر پر بھی زخم کا نشان تھا۔ یہ دیکھ کر میں پاس آ گئی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں اور وہ لوگ؟ کہنے لگا کہ انہیں پولیس نے پکڑ لیا، وہ لوگ پولیس کے حراست میں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے بازو پر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ لڑائی کے دوران ان لوگوں نے مجھ پر گولی چلائی تھی، لیکن وہ میرے بازو سے چھو کر گزری، اس لیے میں ہاسپٹل میں پٹی کروا کر آ گیا تھا۔ تم شاید بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے تمہیں کسی چیز کی کوئی خبر نہیں۔ اظہر کو میں جیسا سمجھتی وہ ویسا نہیں تھا، اور اب تو کافی سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ بہت زیادہ سگریٹ پینے لگا تھا۔ میں اس کے سامنے کھانا رکھتی تو وہ کسی گہری سوچ میں گم رہتا۔ اس بات کو 1 مہینہ گزر گیا تھا کہ میری طبیعت خراب سی ہونے لگی۔ مجھے اظہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، لیکن میں ڈاکٹر کے کمرے میں اکیلی ہی گئی تھی۔ اس نے چند ٹیسٹ لکھ کر دیے، اس کی رپورٹ بھی آ گئی، لیکن جیسے ہی وہ رپورٹ آئی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر تو میں یکدم چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب اظہر نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی، مگر کب اور کیسے مجھے بالکل یاد نہیں رہا۔ میرا ذہن بالکل خالی ہے۔ میں سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کب کیا، کیونکہ نہ تو میں کوئی نشہ آور دوا لے رہی تھی اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی نشہ آور چیز اس نے کھلائی تھی۔ پھر میں امید سے کیسے؟ مجھے یاد آنے لگا کہ جس دن گھر میں ڈاکو آئے تھے میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اظہر کا رویہ بھی بالکل بدل گیا تھا۔ وہ کھویا کھویا رہنے لگا، سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ کہیں اس رات اس نے میرے ساتھ، اس سوچ نے میرے ساتھ میرے حواس بھی اڑا دیے تھے۔ اس نے میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، وہ بھی ایسے وقت میں۔ میں نے اپنے بہتے آنسو پونچھے اور ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کیا ہوا؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے؟ میں اسے کیا جواب دیتی؟ میں نے اسے کچھ نہیں کہا کہ گھر جا کر اسے پوچھوں گی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی، اسے شرم آنی چاہیے تھی یہ سب کچھ کرتے ہوئے، لیکن گھر جا کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے ہی فرمان تھے، مسکراتے ہوئے کہنے لگے کیسا لگا میرا سرپرائز؟ دیکھ کر تو میرا دل تھک سے رہ گیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اثر بھی کچھ تذبذب سا تھا۔ میں فرمان کے پاس چلی گئی۔ اس وقت میں اس قدر دل برداشتہ ہو چکی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں فرمان کے ساتھ لگ کر رونے لگی کہ انہیں کیسے بتاؤں کہ ان کے بھائی نے مجھے برباد کر دیا۔ میں تو مشکل وقت میں اس کے پاس اس لیے گئی تھی کہ مجھے لگا وہ مجھے پناہ دے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے برباد کر کے رکھ دے گا۔ فرمان میرا سر سہرانے لگے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ اب تو میں آ گیا ہوں، تمہیں خوش ہونا چاہیے، رو کیوں رہی ہو؟ تھوڑی دیر میں اثر بھی فرمان کے قریب آ گیا، لیکن اس کے بعد جو حرکت اس نے کی میں دنگ سی رہ گئی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے مجھے فرمان سے الگ کیا۔ یہ دیکھ کر فرمان بھی حیران تھے۔ مجھے فرمان سے پیچھے کر کے کہنے لگا دور رہو اس سے۔ اثر کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ فرمان کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی، کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی تم کر رہے ہو؟ اس کے بعد جو انکشاف اثر نے کیا میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ میری بیوی ہے، تمہاری نہیں۔ یاد ہے کہ نکاح کے وقت صحرے میں بیٹھا تھا، تم نہیں۔ نکاح قبول میں نے کیا، تم نے نہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ میں نے یہ سب تمہارے کہنے پر کیا تھا، کیونکہ تمہیں افشاں پسند نہیں تھی۔ تم بیرون ملک جانا چاہتے تھے اور وہیں کی ایک لڑکی تمہیں پسند تھی۔
جس کی خاطر پاکستان چھوڑ کر تم وہاں گئے تھے۔ یہی کہا تھا نا تم نے کہ وقتی طور پر میں افشاں سے نکاح کروں کیونکہ تم واپس نہیں لوٹو گے، اور جیسے ہی چند سال گزریں گے تو افشاں کو طلاق دے دو گے۔ یہ ڈرامہ بھی ختم ہو جائے گا اور افشاں میرے نکاح میں رہے گی۔ میں چاہوں تو بعد میں افشاں سے سب کے سامنے شادی کر لوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم واپس کیوں آئی ہو؟ میں تو یہ سن کر اپنا غم بھولے بیٹھی تھی۔ یہ سب میں کیا سن رہی تھی؟ فرمان کہنے لگے کہ مجھے اس لڑکی نے دھوکہ دیا ہے، میں واپس لوٹ آیا ہوں، اس لیے تم افشاں کو طلاق دے دو، میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میں کوئی کھلونا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بتائے بغیر کون سے کھیل کھیل رہے ہیں آپ دونوں بھائی میرے ساتھ؟ ایک دنیا کے سامنے شادی کرتا ہے تو دوسرے کی ماں بچپن سے ہی مجھے اس کے نام کے ساتھ باندھ کر رکھتی ہے، اور پھر مجھے بنا چھوئے ہی انتظار کا کہہ کر وہ دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا بھائی آ کر میرے ساتھ وقت گزارتا ہے، بنا بتائے مجھے میرے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان تھی کہ نہ جانے دیور کی بدکاری اپنے وجود میں لیے ہاسپٹل سے واپس آئی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کون سا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے۔ یہ بات سن کر تو اظہر اور فرمان دونوں ہی حیران ہوئے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنے پرس سے رپورٹ نکال کر دونوں کے منہ پر مار دی۔ فرمان کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ فرمان کا لہجہ بلند تھا۔ اظہر کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے، اس لیے مجھے اپنے کیے کسی عمل پر کوئی افسوس نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر لے گیا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تمہارے ساتھ بھی نہیں رہنا۔ تم نے دھوکے سے نکاح کیا اور پھر میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے گاؤں لے گیا۔ میرا خیال بھی رکھتا رہا، لیکن 9 مہینے بعد جب میرے گھر بچہ پیدا ہوا تو ایک DNA کی رپورٹ اس نے میرے سامنے رکھ دی، جس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جس رات وہ ڈاکو آئے تھے انہوں نے میرے بازو پر گولی ماری اور میرے سر پر پسٹل کا بولٹ مارا۔ میں بھی بے ہوش ہو گیا تھا، میں نہیں جانتا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو وہ دونوں گھر سے جا چکے تھے۔ جب میں کمرے میں آیا تھا تمہاری حالت دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں۔ جب کہ تمہاری رپورٹ میں نے دیکھی تو مجھے یہی ٹھیک لگا کہ میں تمہیں اپنا لوں، کیونکہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا۔ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کبھی اسے دیکھ رہی تھی تو کبھی اس بچے کو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو اپناؤں یا کسی کچرے دان میں پھینک دوں۔ آپ ہی مجھے بتائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔